ہیں. پہلی چیز، کالا جادو بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے، آسان چیز نہیں ہے. وہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے جنات کو، اور جادوگروں کو اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے. اب آپ چانس نہ دیں. پہلی چیز یہ کہ وہ ہوتا کب ہے؟ جب انسان خود موقع دیتا ہے. جب انسان کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے تو شیاطین کو جو ہے وہ بڑا چانس مل جاتا ہے. نمبر 2، جب وہ نمازیں نہیں پڑھتا ایک شخص، وضو کی حالت میں نہیں ہے، تو پھر آف کورس چانس مل گیا انہیں بہت زیادہ. نمبر 3، گندگی میں جب انسان رہتا ہے بہت زیادہ غلیظ حالت میں، طہارت نہیں کرتا، تو ظاہر ہے چانس مل گیا انہیں. عورتوں کے حوالے سے نفاس کا جو خیال نہیں رکھا جاتا، اس حوالے سے بے پردگی ایک بہت بڑی وجہ ہے جنات کے اثر کی. لیکن بہرحال پھر بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. اب اس کے مختلف طریقے ہیں جادوگروں کے. بکرے کی سری ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح خواب آتے ہیں عجیب و غریب، خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں آپ کو خواب میں. چھپکلی، موذی جانور، شیر، سانپ اونچائی سے گرتے ہوئے دیکھیں آپ اپنے آپ کو، یہ ایک سمبل سائن ہے، ون آف دا سائن. ضروری نہیں کالا جادو ہے، ون آف دا سائن، ایک سائن ہے کہ ہو سکتا ہے آپ پہ کالا جادو. آپ کو بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ دورے پڑنے لگ جائیں، آپ کا جسم کانپنے لگ جائے، آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ 5 منٹ پہلے میں کہاں تھا. آپ کو 10 منٹ پہلے کا نہیں پتا، 5 منٹ پہلے کا نہیں پتا. یہ بھی کالا جادو کا سائن ہوتا ہے. چیزیں بھولنا، ضرورت سے زیادہ چیزیں بھولنا، اور آپ کی پرفارمنس ڈاؤن جائے بہت زیادہ، اور آپ بیٹھے بیٹھے چڑچڑے ہو جائیں، لڑائی کریں، اور ہر بندے کو کھانے کو دوڑیں، اور آپ کا دل ہی نہ کرے، لوگوں میں بیٹھنے کا دل ہی نہ کرے آپ کا، اور آپ کو جو ہے وہ بدبو آئے پخانے جیسی بیٹھے بیٹھے، اور آپ کو خواب میں بھی پخانا آئے ضرورت سے زیادہ. یہ سارے سائنس ہیں بلیک میجک کے. لیکن ان سارے سائنس کا کمبائن ہونا ضروری ہے. ضروری نہیں ایک خواب آیا تو کالا جادو ہی ہے، کیونکہ خواب تو ہزاروں آتے ہیں. مجھے اتنے خواب آتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی یقین نہیں کیا کہ مجھ پہ کالا جادو. اصل بات ہے ضعیف الاعتقادی، اسپیشلی خواتین میں. معذرت کے ساتھ مت یہ سمجھیں کہ آپ میں کالا جادو اور آپ کو نظر بد ہوگی، کیونکہ اللہ سے حسن ظن رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو حفاظت کے لیے پورا نظام دیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. آپ اللہ سے ظن یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں ایسے ہونے دیں. ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو اس سے میں برہنہ ہو جاتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم پہ رقیہ تو کر دیتا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، ان میں سے ایک وہ ہے جو رقیہ نہیں کراتا، جو اللہ پہ بہت اعتقاد کرتا ہے، رقیہ نہیں. تو اس عورت نے کہا کہ میں بھی ان میں سے ہونا چاہتی ہوں، لیکن آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں برہنہ ہو جاتی ہوں وہ نہ ہو. یعنی اس عورت میں اتنی حیا تھی کہ اس کے باوجود بھی اسے فکر یہ تھی کہ میں برہنہ ہو جاتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اسی وقت اس کے لیے دعا کی. اس کو پھر بھی پڑھتے تھے دورے، لیکن وہ برہنہ نہیں ہوتی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. تو ضعیف الاعتقادی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے معاشرے میں. شیخ صالح المنجد کا فتویٰ ہے، سعودیہ کے بہت بڑے عالم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 90% کیسز میں، 90% کیسز میں یہ ذہنی مرض ہوتا ہے، جادو نہیں ہوتا ہے. یہ آپ کے ذہن کا فطور ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا، سمجھتے ہیں جادو ہو گیا، وہم ہو جاتا ہے انہیں. تو وہم بھی بہت خطرناک چیز، وہم بھی بہت خطرناک چیز ہے کہ مجھے نظر بد لگ گئی اور مجھ پہ کالا جادو ہو گیا. اور جتنی آپ یہ باتیں کریں گے اس خبیث کو زیادہ انرجی ملے گی. وہ تو زیادہ خوش ہوگا شیطان کہ دیکھو مجھ سے ڈر رہا ہے، میں نے ایک خواب کیا دکھایا، مجھ سے ڈرنے لگ گیا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ شیطان کی جو چال ہے وہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے نا یہ آئے. اس لیے اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ بس وضو میں رہیں، اپنی حفاظت کریں، اپنی ذہنی نشو نما کریں، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ مضبوط کریں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ پہ کچھ ہے اثر، تو پھر آپ اچھے راکی کے پاس جائیں، ان اوتھینٹک نہیں، اچھے راکی کے پاس جائیں، اس سے ڈسکس کریں، جا کے اسے صحیح سے بتائیں کہ مجھ پہ یہ سائن ہے. اور پھر وہ سورہ فاتحہ آپ پہ پڑھتا ہے اور آپ کانپنے لگ جائیں، آپ کی حالت غیر ہو جائے، آپ ہلنے لگ جائیں، ہاں تو پھر ہے کہ آپ پہ جادو ہے یا آپ کا جن حاضر ہو جائے گا. لیکن ادروائز یہ اتنی آسان چیز نہیں ہو. ٹھیک ہے، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پہ آپ یقین کریں، بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، اور ان چیزوں سے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. تو ابن قیم کے پاس ایک شخص آیا، بڑی خوبصورت بات ہے، یہ تلوار دیکھ کے مجھے یاد آئی.
اس نے کہا کہ میں اعوذ باللہ بھی پڑھتا ہوں، میں اذکار بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی شیطان حاوی ہوتا ہے، پھر بھی شیطان حملے کرتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک چھوٹے سے بچے کو تلوار دے دوں تو وہ بچہ تلوار سے کتنا نقصان پہنچا لے گا، کیا کرے گا؟ شاید ایک آدھے کو بھی نہ مار سکے۔ انہوں نے کہا اب یہی تلوار میں ایک ریسلر کو دے دوں، ایک پہلوان کو دے دوں، وہ کیا کرے گا؟ تم سوچ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ تو شاید پوری قوم کو ہلاک کر دے۔ کہتے یہی معاملہ ہے، اذکار تلوار کی طرح ہے، لیکن تیرا ایمان یا چھوٹے بچے کی طرح ہے یا اس پہلوان کی طرح۔ اب اگر تو اذکار کر رہا ہے لیکن تجھے یقین کوئی نہیں ہے، تو بس پڑھی جا رہا ہے، 100 بار پڑھ رہا ہے، 200 بار پڑھ رہا ہے، تو 20 پارے بھی پڑھ رہا ہے دن میں، لیکن تیرا یقین ہی نہیں ہے اور تجھے اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، تو پھر تو اس بچے کی طرح ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ تلوار سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر تیرا یقین پختہ ہے، اگر تیرا یہ ایمان ہے کہ اعوذ باللہ پڑھوں گا واقع ہی اللہ کی پناہ میں آؤں گا، تو پھر تو دیکھ کہ تو وہ پہلوان بن جائے گا جس کے ہاتھ میں وہ تلوار ہے۔ تو یہ چیز بھی بڑی ضروری ہے۔ اذکار کرتے ہوئے فل توجہ کے ساتھ کیا کریں، قرآن پڑھتے ہوئے توجہ کے ساتھ، پھر فائدہ ہوگا، ادروائز وہ پھر ایک رسم بن جائے گی۔